آج ہم تاریخ کے ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں، ایک ایسی کہانی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے گرد گھومتی ہے۔ یہ الفاظ خود ہی بہت کچھ کہہ دیتے ہیں نا، تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس رات حقیقت میں ہوا کیا تھا۔ تو بات شروع ہوتی ہے یروشلم سے، یعنی بیت المقدس سے، ایک ایسا وقت جب بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ سوچیں ذرا، رومی سلطنت کا شکنجہ اتنا سخت تھا کہ سچ بولنا بھی ایک جرم بن گیا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور اسی مایوسی میں لوگ بس اللہ سے کسی رہنما، کسی روشنی کی دعا کر رہے تھے۔ اور پھر ان دعاؤں کا جواب آیا، اللہ کی رحمت برسی، اور تاریخ ایک نیا موڑ لینے والی تھی دو عظیم نبیوں کی آمد کے ساتھ۔ اور یہ دونوں پیدائشیں خود اپنے آپ میں معجزہ تھیں۔ ایک طرف حضرت زکریا کی دعا بڑھاپے میں قبول ہوئی، اور دوسری طرف بغیر والد کے حضرت عیسیٰ کی پیدائش۔ یہ سب اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ اللہ کی قدرت کے آگے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہ صرف ایک خوشخبری نہیں تھی، نہیں، یہ تو اس عظیم الہی منصوبے کا اعلان تھا جس نے آگے چل کر دنیا کا نقشہ بدل دینا تھا۔ اور پھر وہ معجزہ ہوا جس نے سب کو دنگ کر دیا۔ ایک نومولود بچہ جھولے میں لیٹے لیٹے بول پڑتا ہے، نہ صرف اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہے بلکہ اپنی نبوت کا اعلان بھی کر دیتا ہے۔ یہ تو بس شروعات تھی۔ اب حضرت عیسیٰ بڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام پھیلانا شروع کیا، لیکن جیسے جیسے ان کی سچائی کا آواز بلند ہوئی، اس وقت کے جو مذہبی اور سیاسی ٹھیکیدار تھے ان کے دلوں میں خوف بیٹھنے لگا۔ وہ ایک کے بعد ایک معجزے دکھا رہے تھے۔ ان معجزات کو دیکھ کر عام لوگ تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور وہ ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ لیکن یہی بات ان سرداروں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گئی۔ تو یہاں فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف حضرت عیسیٰ تھے جو محبت اور ایک خدا کی عبادت کا پیغام دے رہے تھے، اور دوسری طرف تھے وہ رہنما جنہیں صرف اپنی طاقت اور اپنی کرسی کی فکر تھی۔ اور ان کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ انہوں نے رومی گورنر کے کان بھرے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ پر بغاوت کے جھوٹے الزام لگائے، اور وہ پہلے ہی حضرت یحییٰ کو تو شہید کر چکے تھے، صرف اس لیے کہ وہ حق بات کہتے تھے۔ تو یہ ظاہر تھا کہ وہ حق کی آواز کو دبانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم کہانی کے اس موڑ پر آ پہنچے ہیں جو سب سے زیادہ سنسنی خیز ہے، وہ آخری رات، وہ فیصلہ کن رات، حضرت عیسیٰ کے زمینی مشن کی آخری رات۔ سوچئے، سب ساتھ بیٹھے ہیں اور حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ آج رات تم میں سے ہی کوئی ایک مجھے دشمنوں کے حوالے کر دے گا۔ اس ایک جملے نے کیسا سناٹا طاری کر دیا ہوگا، حواریوں کے دلوں پر کیا گزری ہوگی یہ سوچ کر کہ ہمارے بیچ میں ایک غدار ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر وہ غدار تھا کون؟ کون تھا وہ شخص جس نے اپنے ہی نبی سے غداری کی؟ روایات کے مطابق اس شخص کا نام یہودا تھا۔ لالچ اور شاید خوف نے اسے اندھا کر دیا، اور وہ چپکے سے وہاں سے نکل گیا سیدھا حکام کے پاس۔ تو ایک طرف انسان اپنی چال چل رہا تھا، لیکن دوسری طرف اللہ کا منصوبہ کچھ اور ہی تھا۔ اور وہ منصوبہ یہ تھا، اللہ نے حضرت عیسیٰ سے وعدہ کر لیا تھا کہ اے عیسیٰ فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے پاک کر دوں گا۔ یہ ایک الہی ضمانت تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا، کہانی کا کلائمیکس، جب زمین اور آسمان کے بیچ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ، سب سے بڑا راز رقم ہونے والا تھا۔ سپاہیوں نے دروازہ توڑا، اور اندر جو منظر تھا وہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ ایک نورانی روشنی میں حضرت عیسیٰ گھیرے ہوئے تھے، اور انہیں زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ وہ جنہیں پکڑنے آئے تھے وہ ان کی پہنچ سے بہت بہت دور جا چکے تھے۔ اور قرآن اس بارے میں بالکل واضح ہے، دو ٹوک الفاظ میں بتاتا ہے کہ نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشکوک بنا دیا گیا، انہیں دھوکہ ہو گیا۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا تو پھر وہ شخص کون تھا جسے سولی دی گئی؟ اس بارے میں ہمیں دو طرح کی روایت ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس نے غداری کی تھی یعنی یہودا، اسی کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی کر دی گئی اور سپاہی اسے ہی پکڑ کر لے گئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ان کے ایک وفادار ساتھی نے خود کو قربانی کے لیے پیش کیا اور اللہ نے ان کی شکل بدل دی۔ بہرحال حتمی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ محفوظ رہے۔ تو اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ جب بھی حق کی آواز اٹھتی ہے تو باطل اسے دبانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن جیت ہمیشہ اللہ کے منصوبے کی ہوتی ہے، ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ پیشین گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے۔
तो असल सवाल ये नहीं कि क्या हुआ था, बल्कि ये है कि जब वो वापस आएंगे तो इस दुनिया के लिए उसका क्या मतलब होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।